اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ al-ikhlas ہے۔ یہ سورت اپنے مضمون کے لحاظ سے خالص توحید پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے جو بالکل ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے لیے اٹھے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ ایک خدا کے ہی پرستار تھے، لیکن خدا کو انسانی شکل میں تصور کرتے، اس کے لیے بیٹا وغیرہ بھی قرار دیتے، اور مشرکین بھی خدا کی شکل و صورت کے قائل تھے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ آخر آپ کا وہ رب کیسا ہے، کس کی بندگی کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ بے شمار روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود حقیقی کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نیز قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس مختصر سی صورت میں ان سوالات کا جواب دے کر باری تعالیٰ کا ایسا تصور پیش کیا کہ تمام مشرکانہ تصورات ہی ختم کر دیے، جس میں صفت خداوندی کے مخلوقات کی صفات کے ساتھ شرکت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ فضائل: نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی اہمیت تھی، اور دین اسلام کے 3 بنیادی اصول جس پر قرآن منحصر ہے، ان میں سے ایک توحید کا بیان اس صورت میں ہے، جس کی بنا پر اس صورت کو بخاری کی حدیث کے مطابق تہائی قرآن بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اس کی تلاوت کی گویا اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ الدر المنصور۔ اور جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کے 200 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شعب الایمان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ